دہشت گرد، آتنکواد، ٹیررسٹ، یہ الفاظ بالخصوص اسلام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو خاص کر ہندوستان کے ٹی وی چینلز کے TRP کا ذریعہ بنا ہوا ہے، جس میں سیاست دانوں کا بھی بہت اہم کردار ہے، جنہوں نے غیر مسلموں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اسلام کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قرآن کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے؟ آج میں قرآن کے حوالے سے اسی بات کا خلاصہ کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور فساد کرنا قتل کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی ان سے وہاں نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ میں آپ کو اس کا پس منظر بھی بتاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں یعنی کافروں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اجازت دے دی، تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیتیں دینے لگے۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے بے قرار تھے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوا، جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لی۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے، یعنی آپس میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی معاہدہ کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ کفار قریش نے بنو بکر نامی قبیلہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں مسلمانوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کریں۔ پہلی شرط، مقتولین کے قتل کا بدلہ دیں۔ دوسری شرط، بنو بکر یعنی جس کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا اس کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ تیسری شرط، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ یعنی ایگریمنٹ جو ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل نماز ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کافروں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے ظلم ڈھائے تھے جس کی کوئی حد نہ تھی۔ آج اگر حضور چاہتے تو اپنے ایک ایک ظلم کا حساب لے سکتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر ایسا اثر پڑا کہ وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2,000 کفار مسلمان ہو گئے تھے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، کوئی آپ کو مارنا چاہے، کوئی آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے تو کیا آپ ایسے شخص کو چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ کے اندر طاقت ہوگی تو آپ اسے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو مارنے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا، ان پر بہت ظلم کیا، اس کے بعد ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ ذرا آپ مجھے بتائیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان 10 سال کا معاہدہ ہو جائے کہ 10 سال تک ہمارے بیچ کوئی وار نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پاکستانی آرمی نے انڈین آرمی پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے انڈین آرمی کو بہت سی جانوں کا نقصان ہوا۔ تو کیا اب انڈین آرمی کو پاکستانی آرمی پر حملہ کرنا چاہیے یا ان کے گھر مٹھائی اور تحفے تحائف بھجوانا چاہیے؟ تو آپ کہیں گے کہ بالکل حملہ کرنا چاہیے کیونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا، ایگریمنٹ انہوں نے توڑا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام تمام کافروں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ صرف جنگ کے میدان میں اپنے دشمن کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو بہت ہی خوبصورت اور امن پسند مذہب ہے۔ اسلام تو ہمیں لوگوں کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا، اور جس نے کسی انسان کو بچایا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔